بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی قصص الانبیاء میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے قابیل کی پریشانی۔ قابیل کی پریشانی، دیکھیے قابیل کی پریشانی سے متعلق اس سبق میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا بتایا گیا ہے۔ دیکھیے قابیل کی پریشانی۔ قابیل نے بھائی کو قتل تو کر ڈالا۔ قابیل نے بھائی کو قتل تو کر ڈالا، لیکن حیران پریشان لاش کو کیا کرے۔ لیکن حیران پریشان لاش کو کیا کرے۔ لیکن وہ حیران اور پریشان تھا کہ قتل تو کر ڈالے بھائی کو، لیکن اس کو لاش کو کیا کرے، لاش کو کیا کرے، اس کے لیے وہ پریشان تھا۔ لیکن حیران پریشان لاش کو کیا کرے، لاش کے لیے پھرتا تھا۔ لاش کے لیے پھرتا تھا، یعنی ادھر ادھر پھرتا تھا کہ لاش کو کرے کیا۔ اور کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا، اور کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا ترکیب کی جائے، کہ کیا ترکیب کی جائے۔ چونکہ یہ پہلا قتل، چونکہ یہ پہلا قتل تھا اور پہلی موت تھی، اور پہلی موت تھی، اور اس نے کبھی دیکھا نہ تھا، اور اس نے کبھی دیکھا نہ تھا کہ لاش کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، کہ لاش کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا، اس لیے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا، منظور ہوا کہ حابیل کی لاش چھپائی جائے، کہ حابیل کی لاش چھپائی جائے۔ تو اس نے قابیل کو سکھانے کے لیے، تو اس نے قابیل کو سکھانے کے لیے دو کوے بھیجے، دو کوے بھیجے۔ ایک کوے نے زمین کھود کر، ایک کوے نے زمین کھود کر اپنے مردہ بھائی کوے کی لاش کو دفن کیا۔ ایک کوے نے زمین کھود کر اپنے مردہ بھائی کوے کی لاش کو دفن کیا۔ تو اللہ نے دو کوے بھیجے، تو دونوں کوے آپس میں جھگڑنے لگے، اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ مار ڈالنے کے بعد اس کوے نے اپنے اس مرے ہوئے کوے کو زمین میں کھود کر اس لاش کو دفن کیا۔ ٹھیک ہے، تو ایک کوے نے زمین کھود کر اپنے مردہ بھائی کوے کی لاش کو دفن کیا۔ قابیل یہ دیکھ کر بہت نادم اور پشیمان ہوا۔ قابیل یہ دیکھ کر بہت نادم اور پشیمان ہوا، ٹھیک ہے، بہت نادم شرمندہ ہوا۔ دل میں کہا کہ میں اس جانور یعنی کوے سے بھی گیا گزرا ہوا۔ دل میں کہا کہ میں اس جانور یعنی کوے سے بھی گیا گزرا ہوا۔ میں اتنا بے وقوف، ایسا انجان کہ مجھے کچھ نہ آئے۔ میں اتنا بے وقوف، ایسا انجان کہ مجھے کچھ نہ آئے، اور کوے سے مجھے علم حاصل ہو، اور کوے سے مجھے علم حاصل ہو۔ قصہ مختصر، قابیل نے کوے کی دیکھا دیکھی قبر کھودی۔ قصہ مختصر یعنی قصے کو مختصر کر کے بیان کر رہے ہیں کہ قصہ مختصر، قابیل نے کوے کی دیکھا دیکھی قبر کھودی اور اپنے مردہ بھائی کو دفن کیا، اور اپنے مردہ بھائی کو دفن کیا۔ حابیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت اولاد دی۔
حابیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت اولاد دی، خوب نسل بڑھی، اور ان کی اولاد میں بہت سے لوگ شیطان کے پھندے میں پڑ کے گمراہ ہوئے، اور ان کی اولاد میں بہت سے لوگ شیطان کے پھندے میں پڑ کے گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد گمراہی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد گمراہی سے بچے، شیطان کی مرید نہ ہو، مرید یعنی پیر، مرید جو ہوتا ہے، پیر کے جو لوگ مرید ہوتے ہیں، پیر کی بات سنتے ہیں، تو اسی طریقے سے شیطان کی مرید نہ ہو، اچھے کام کرے تاکہ جنت کی مستحق ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بعض کو چھانٹ لیا اور ان کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا رہا، وہ رسول یکے بعد دیگرے آتے رہے، یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک کر کے، یکے بعد دیگرے آتے رہے، اور اپنے بھائی بندوں اور اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، بہتوں نے ان کو اپنا رسول مانا، ان کی بات پر سر تسلیم خم کیا، یعنی ان کی بات مانی، اور بہتوں نے ان کو جھٹلایا، ان سے منہ موڑا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں اور شیطان کی اتباع کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبی حضرت شیس علیہ السلام ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبی حضرت شیس علیہ السلام ہوئے، پھر یکے بعد دیگرے پیغمبر آتے رہے، اور ان کو خدا سے ڈراتے اور آخرت کا خوف دلاتے رہے، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سلسلہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین پر جا کے ختم ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سلسلہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین پر جا کے ختم ہو گیا۔ ان تمام نبیوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ان تمام نبیوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور اللہ کی سلامتی ہو،
ہو انہوں نے اپنی قوم کے سمجھانے اور راہ راستے پر لانے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ انہوں نے اپنی قوم کے سمجھانے اور راہ راست یعنی سیدھا راستہ، سچا راستہ، سچی راہ راست پر لانے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ کوئی دقیقہ یعنی کوئی کسر، کوئی لمحہ نہ چھوڑا۔ مصیبتیں اٹھائیں، سختیاں برداشت کیں، چوٹیں کھائیں، خون آلود ہوئے۔ مصیبتیں اٹھائیں، سختیاں برداشت کیں، چوٹیں کھائیں، خون آلود ہوئے، مگر برابر اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اللہ کی طرف بلاتے رہے، نیکی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے، لیکن جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لائے، اور جن کو شیطانی حرکتیں پسند تھی وہ شیطان ہی کے مرید بنے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ وہ دنیا میں ہزار سال کے قریب رہے، کچھ کم ہزار سال کے بعد وفات پائی، اور اصل ٹھکانہ پر جا کے مقام کیا۔ اصل ٹھکانہ یعنی قبر پہ جا کے انہوں نے مقام کیا۔ ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ان کے خلیفہ ہوئے، یعنی پھر وہ نبی بنے۔